محترمہ رحیلہ ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے، اور ان کو تلاش ہے اپنے رشتہ داروں کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کون سے ان کے رشتہ دار ہیں جن کو یہ ڈھونڈنا چاہتی ہیں، اور ان کی کہانی بھی تقسیم سے جڑی ہوئی ہے، 1947 سے جڑی ہوئی ہے۔ محترمہ رحیلہ صاحبہ، آپ یہ فرمائیے، آپ کو اپنے کن رشتہ داروں کی تلاش ہے؟ جی مجھے اپنے ماموں کی اور اپنی خالہ کی تلاش ہے جی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ننیالی رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ جی کی بہنیں، آپ کی والدہ کے بھائی، آپ کو اپنے ماموں، اپنی خالاؤں کے خاندان کی تلاش ہے۔ جی 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 بالکل جی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جی ان کا ڈورس بیلی رام۔ اور ان کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ جی وہ کرسچن تھی جی۔ کرسچن تھیں۔ اور پاکستان سے پہلے آپ کا جو ننیالی خاندان ہے یہ کس شہر میں رہتا تھا؟ یہ امرتسر میں تھے جی۔ امرتسر میں تھے، لیکن تقسیم کے وقت آپ کی والدہ محترمہ جو تھیں وہ پشاور میں تھیں؟ جی ہاں جی، 3 منتھس پہلے، 3 مہینے پہلے 47 میں ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی ادھر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ایز اے نرسنگ میں وہ تھی نا جی۔ ان کی ٹریننگ انہوں نے شملہ سے کی تھی، تو وہ ان کی پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ پشاور علاج ہاسپٹل میں ہوئی تھی 47 میں۔ اس کے 3 منتھس کے بعد پاکستان بن گیا۔ اچھا، 3 مہینے بعد پاکستان بن گیا، اور وہ پھر ادھر ہی رہ گئیں؟ وہ ہندوستان نہیں گئیں پاکستان بننے کے بعد؟ جی نہیں، وہ ہندوستان نہیں گئی، وہ پاکستان میں ہی تھی، کیونکہ میرے نانا ان کے پاس ایک دفعہ وہ ان کو ادھر بارڈر پہ لینے آئے، وہ انڈیا گئیں، لیکن جب وہ آئیں اس کے بعد جلدی میرے نانا کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری نانا کی ڈیتھ ہو گئی تو بس وہ ادھر ہی جاب کرتی نہیں، اور وہ لوگ ادھر تھے اور یہ لوگ ادھر تھیں، یہ ادھر تھیں، یہ اپنے ساتھ اپنی پھر بہن کو بھی لے آئیں۔ ایک بہن نے بھی یہاں، چھوٹی بہن نے 8 تک یہاں پہ سبق پڑھا۔ اب کنفرم مجھے نہیں پتا کہ کتنے سال یہاں تھیں، کون سی کلاس میں آئی تھی، لیکن جب پشاور میں لیڈی گرفت اسکول میں وہ پڑھ رہی تھی تو 8 کلاس تک یہاں پہ انہوں نے پڑھا۔ اور اس کے بعد جب میری ممی کی 60s میں شادی ہونے لگی میرے والد کے ساتھ، تو وہ جا کے اپنی بہن کو ہندوستان وہ چھوڑ آئیں، اور اپنی مما سے اجازت لے کے وہ پھر آئیں شادی کے لیے پاکستان، دوبارہ اپنی ادھر آ گئیں۔ اور ان لیکن کی وہ جیسے جیسے جب بارڈر کھلتا تھا وہ جاتی تھی، انڈیا جاتی تھی وہ، ہم بھی 2 دفعہ گئے جی۔ اور ان کی شادی ایک مسلم گھرانے میں ہوئی؟ جی 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 ہاں جی۔ آپ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ ان کا سید محمد یوسف۔ یعنی آپ کے نانا جو تھے وہ آرمی میں صوبے دار تھے؟ جی جی، اچھا، ریٹائر ہو گئے تھے پھر۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے قیام پاکستان سے 3 مہینے پہلے۔ جی جی جی، میری ممی نے شملہ میں نرسنگ کی تھی شملہ سے، جی، تو ان کی ٹرانسفر، اس وقت تو سارا انڈیا تھا، تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی پاکستان، مطلب اس ایریا میں، پشاور کے ایریا میں۔ 3 منتھ کے بعد 47 میں 3 منتھ کے بعد جو ہے پاکستان بن گیا۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا، تو ان کی تو ٹرانسفر ہوئی تھی، تو میرے نانا وغیرہ، نانی وہ سب ادھر رہ کے، میری ممی ادھر رہ گئی۔ خیر، تو پہلے تو ان کا یہ تھا کہ یا واپس چلی جائیں گے جو بھی، لیکن یہ جب ادھر رہ گئی تو پھر جلدی میرے نانا کی ڈیتھ ہو گئی، تو بس پھر یہ واپس نہیں گئی ادھر، لیکن انڈیا آتی جاتی تھی۔ اور ان کی میری جو چھوٹی خالہ تھی بمی آنٹی، بملا نام تھا ان کا، وہ 8 تک لیڈی گرفت اسکول میں پڑھ رہی تھی پشاور میں ہی۔ تو لیکن جب میری ممی کی شادی ہونے لگی تو پھر وہ انڈیا چلی گئی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی والدہ محترمہ چونکہ پشاور میں رہ گئیں، پاکستان بن گیا، ادھر ہندوستان بن گیا، لیکن آپ نے بتایا کہ وقتاً فوقتاً یہ جاتی رہیں، اپنے خاندان سے ملتی رہیں۔ جی 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 ہاں، 47 میں پاکستان بنا، اور 60 میں میری ممی کی شادی ہوئی۔ جب 60 میں میری ممی کی شادی ہوئی تو اس وقت تک بہن ان کے پاس تھی، کچھ ٹائم بعد لے آئی ہوں گی ساتھ نا، تو 8 تک یہاں پہ ہی پڑھی تھی، لیکن جب شادی ہونے لگی 60 میں تو پھر وہ واپس چلی گئیں ان کو چھوڑنے انڈیا، تو ان کو چھوڑ آئیں۔ اس وقت تو لوگ آتے جاتے تھے، کچھ عرصے تک نہیں آتے جاتے تھے، لیکن پھر بیچ میں آتے جاتے تھے نا، نانا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو مطلب اس طرح آنا جانا ان کا تھا انڈیا۔ اچھا، کچھ اپنے انڈیا کے رشتہ داروں کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کون کون وہاں تھا، کیونکہ آپ بھی ایک دفعہ وہاں گئیں۔
जी जी, हम 2 दफा वहां गए। अच्छा। एक हम गए, जी जी, एक दफा मेरे अब्बू और मम्मी की जब शादी हो गई, एक दफा मम्मी इंडिया गई, बहन को भी छोड़ के आई, मेरी नानी से इजाजत ली, फिर वापस आई, फिर पाकिस्तान में उनकी शादी हुई। फिर शादी के बाद वो फिर मेरे वालिद को लेके गई, वो भी गए, कुछ टाइम उनके साथ, कुछ दिन जितने भी स्पेंड करने थे वो उन्होंने किए, फिर वो आ गई। फिर जब बीच में मेरे ख्याल में इनका वो बंद हो गया था ना पाकिस्तान और उनका आना जाना, तो फिर जब मैं मेरे ख्याल में फर्स्ट में थी शायद, फिर हम लोग गए। फिर हम दोनों बहनों का, हम 2 बहनें हमें लेके गई, वो अबू भी गए, हम लोग गए, हमने महीना वहां स्पेंड किया, फिर हम लोग आए। फिर हम एक दफा 8th क्लास में मैं थी तो फिर हम गए। फिर बीच में पाकिस्तान हिंदुस्तान का आना जाना बंद था। जब हम 8th में थी तो उस वक्त खुल गए बॉर्डर्स, तो फिर हम गए और फिर हमने महीना वहां गुजारा। फिर उसके बाद आखिरी जो हफ्ता 10 दिन थे, फिर हमारे अब्बू भी आ गए वहां पे, और फिर उसके बाद हम उनके साथ इकट्ठे वापस आ गए। आपकी जी, हम दो, आपकी खालाओं के मेरे नाम मामू क्या वहां थे? पे, मेरे मामू वहां पे, एक मामू थे, तो वो जो थे वो टीचर थे, फिर बाद में जो था आहिस्ता आहिस्ता वो फिर, मतलब जब तक मम्मी जिंदा थी उस वक्त तक वो प्रिंसिपल थे, लेकिन स्कूल का मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में थे, कहीं गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे किसी स्कूल में। और मेरी एक आंटी थी, 2 बहन, 2 खालाएं तो ज्यादा थी, लेकिन 2 आंटियों का मुझे पता है। एक का नाम डेजी था, उनके हस्बैंड भी थे जो, उनका नाम चंदर था, तो वो जो थे वो भी आर्मी से रिटायर हो गए, मेजर रिटायर हुए थे। और जो मेरी डेजी आंटी थी वो एज अ वाइस प्रिंसिपल टीचिंग कर रही थी। और जो मेरी छोटी वाली खाला थी बिमला, उनके हस्बैंड जो थे वो भी आर्मी से रिटायर थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में किसी आर्मी के पत्नी, वो उसमें फैक्ट्री वाले डिपार्टमेंट में थे, जहाँ ये इनके मेरे ख्याल में गाड़ियां जीपी पे जो बनती हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें थे, उस डिपार्टमेंट में रिटायर, वो भी रिटायर हो गए थे फिर आर्मी से। और जो मेरी बिमला आंटी थी वो भी टीचिंग करती थी। और ये दोनों बहनें थी, और ये दोनों चंदर और जीत जो थे दोनों भाई थे। और जो चंदर थे उनकी, मेरी जो खाला थी आंटी, ये इनकी सेकंड वाइफ थी। पहली वाइफ से उनके बच्चे थे, लेकिन इनसे बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने, ये दोनों बहनें थी और ये दोनों भाई थे। तो इनका जो था, जो मेरी बिमला खाला थी ना, इनकी एक बेटी थी, बेटी बहुत छोटी थी, उसका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन बेटा था जॉली, उसको प्यार कहते थे, लेकिन पूरा नाम मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो मामू जो थे वो वॉल्टर थे, उनका नाम वॉल्टर था, वॉल्टर नजीर उनका नाम था पूरा मामू का। और जो मेरी ये खालाएं थी, तो इनके ससुर जो थे, यानी चंद्र और जीत के जो वालिद साहब थे वो पादरी थे। वो इंदिरा गांधी के वक्त में उनके कांग्रेस में उनके साथ असेंबली में बैठते होते थे, वो पादरी थे, लेकिन उनका नाम भी मुझे पता नहीं। ये 80s की बात है, जी हाँ, ये 80s की बात है, लेकिन उनकी फिर डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हुआ था, डेथ हो गई थी उनकी। यानी जीत और चंदर के जो वालिद थे वो पादरी थे और उनका मर्डर हुआ था 80s में कहीं। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा। और जब आप वहाँ हिंदुस्तान में गए हैं अपने ननियाल में, तो कुछ याद पड़ता है कि वो कौन सा शहर था? जी, मेरे ख्याल में या अमृतसर था या जलंधर था, क्योंकि अब हमसे बहुत टाइम हो गया, 38 ईयर्स हो गए, मेरी मम्मी की भी डेथ हुए, तो वो लेटर्स, वो एड्रेस भी हमारे पास नहीं रहे। और फिर मेरी 2 साल मम्मी मेरी बीमार थी, उनको फालिज का अटैक हो गया था। ऑफिस में मेरी मम्मी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी पूरे NWFP के, पहले तो NWFP था पूरा ना, अब KPK है। तो ऑफिस में ही उनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ, और फिर 2 साल वो बीमार रही। तो लेकिन वो फिर बोल नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, तो बस इसलिए हम फिर, कोई बोल ही नहीं सकती थी, तो बस हम भी छोटे थे, मैं उस वक्त मैट्रिक में थी, तो हमें पता ही नहीं था कि कोई सवाल जब करने, हम खुद इतने परेशान थे, वो सब कुछ इसी तरह गुजर गया टाइम, तो हमारे पास उनका कोई एड्रेस नहीं है। लेकिन अब रिसेंटली
میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ممی کی بھی ڈیتھ ہوئی، اتنے سال ہو گئے. پھر ابو تھے تو ہم انہیں کے سہارے، ہمارا وہ تھا، بس دل مضبوط تھا. اب لیکن اب دل چاہتا ہے کہ اپنے اپنوں کو ڈھونڈے انسان. میری خالہ ہوں، ڈیزی آنٹی کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی بعد میں. وہ تو ممی کی زندگی میں ہو گئی تھی، اس کے بعد ہی سال 1.5 سال کے بعد ہی پھر میری ممی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا. تو اس سے پہلے میری نانی فوت ہو گئی تھی. ابھی تک نانی زندہ تھی میری. پہلے نانی فوت ہوئی، پھر میری ڈیزی آنٹی فوت ہوئی. لیٹر آیا ممی کو، لیکن جب نانی فوت ہوئی تو پھر ممی آئی گئی تھی ادھر ان کی ڈیتھ پہ. اور اس کے بعد پھر جلدی میری ڈیزی آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی. تو بمی آنٹی نے ہم سے رابطے کی کوشش کی تھی. میرے جو ماموں کا بیٹا ہے وہ دبئی میں تھا، میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو اصغر شاید نام تھا اس کا، وہ بڑا تھا. اصغر؟ اور یہ جولی جو تھا، جی اصغر میرے خیال میں ماموں کے بیٹے کا نام تھا. آپ کے ماموں کا نام تھا والٹر نذیر؟ جی جی جی. ان کے 3 بچے تھے. بڑے بیٹے کا نام وہ تھا اصغر تھا جی. اور جو ان کی مسز تھی نا مامی میری، ان کا نام سارا تھا، سارا والٹر. اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس خاندان سے، آپ کے ننیال سے جی جی آپ کا رابطہ ہو جائے، مجھے کچھ پتہ چل جائے کس حال میں ہے، اور میری بات ہو جائے ان سے، ہمارا رابطہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، جو بھی ذریعہ ہو. کوئی ان کے ریلیٹیوز ہوں، جاننے والے، کوئی تو ہوگا نا. کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہی جلندھر امرتسر کی بات، چونکہ ہم جب انڈیا ہم گئے، میں جب 8th میں تھی تو میں گئی. وہ پکچرز تو میں نے آپ کو ساری سینڈ کی ہوئی ہیں جی. کی. لیکن جب ہم گئے تو ہم بارڈر سے جلدی ہم پہنچ گئے تھے ان کے گھر. ایک ہم نے وہاں سے بارڈر سے نکلتے ہوئے جو بس کی، اس زمانے میں تو بسیں ہوتی تھی نا، آگے جا کے ہم نے بس چینج کی. تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا ہی رستہ تھا شاید. جی چلیں انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے کہ آپ میری کی. مامی، میری نانی بھی ٹیچر ریٹائرڈ ہوئی تھی. اچھا میری نانی ٹیچر تھی. جی ہاں جی. ٹھیک اور ہے. میرے نانا تو میں نے آپ کو بتا دی صوبیدار تھے، آرمی میں تھے. لیکن پھر وہ، جی ہاں، ان کی تقسیم کے بعد جلدی ڈیتھ ہو گئی. بس پھر ان کا نانی کا نام مجھے یاد نہیں. جی ٹھیک ہے. محترمہ رحیلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی اسٹوری کو میں وہاں تک پہنچاؤں اور آپ کے رشتہ داروں کو تلاش کرنے میں کما حق ہو مدد کروں، کوشش کروں. جی جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی جی آپ. چلیں بہت شکریہ. جی اللہ حافظ. یہ تھی محترمہ رحیلہ صاحبہ جو پشاور سے ہمارے ساتھ تھیں. اب میری تمام ہمارے دیکھنے والوں سے، ہمارے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، تاکہ اس کی ریچ بڑھے اور ہم اس بچھڑے ہوئے خاندان کو دوبارہ سے ملوانے میں کامیاب ہوں.